بلکہ وہ اس جنگ کے لیے گزشتہ 100 سال سے وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب ایزاخیل کی اس پیش گوئی پر یقین رکھتے ہیں: اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھی کے بچے پر۔ میں یوفرم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کر دوں گا۔ جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے اور اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں ان کی اپنی سرزمین میں جمع کروں گا۔ میں انہیں اس سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ انہی بشارتوں کی تکمیل کے لیے اسرائیل میں اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا حال بھی مسلمانوں جیسا ہے۔ وہ اپنی مرضی کی آیات اٹھا کر اپنے لیے فتح کی نوید سناتے ہیں، لیکن ان کی اسی کتاب ایزاخیل میں اس آخری جنگ کا جو انجام درج ہے وہ بالکل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد جیسا ہے۔ ایزاخیل کے 22ویں باب میں لکھا ہے: پھر ایلی کہتا ہے کہ کیونکہ تم لوگ میرے نزدیک کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہو، اس لیے تمہیں یروشلم میں جمع کروں گا، جیسے سونا، چاندی، ٹن، لوہا اور کانسی کو آگ میں ڈالنے کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اس طرح میں بھی تمہیں غصے اور غضب کے درمیان جمع کروں گا اور پھر تمہیں پگھلا دوں گا۔ میں تم پر اپنے غضب کی آگ بھڑکا دوں گا اور تم پگھل جاؤ گے۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنا غضب نازل کیا۔ ان کی کتاب جرمیہ میں تو اس آخری مارکے کے اختتام کا منظر بہت ہولناک لکھا ہے۔ ان کی تباہی اور سزا کے اعلان کے بعد، جس کے بعد ان کی لاشیں کھلے آسمان تلے ڈال دی جائیں گی، جہاں گدھ اور کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیں گے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں اور لیڈروں کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور زمین میں کوڑے کرکٹ کی طرح پھیل جائیں گے۔ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمان اقوام، خصوصاً عرب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو سب عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اس فتنے میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ یعنی اس وقت ہم اس فتنے کا شکار ہیں اور ہماری تباہی لازمی ہے، مگر اس بڑی لڑائی سے جو بھی مسلمان بچ نکلے گا وہ وہی ہوگا جس کے ہاتھ سے اللہ کی نصرت کا پرچم بلند ہوگا۔ اس بڑی جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب لوگ 2 خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جن میں بالکل ایمان نہیں ہوگا۔ جب ایسا ہو تو دجال کا انتظار کرو کہ آج آئے یا کل۔ یہ ابتلا کا دور ہے، شامت اعمال ہے، صفائی کا موسم ہے۔ دنیا جلد 2 خیموں میں بٹنے والی ہے۔ آج فیصلہ کر لیں کہ ہم کس طرف ہیں، کیونکہ کچھ عرصے بعد ہمیں زبردستی ایک جانب ہونا پڑے گا۔ کوئی ہمیں اس جنگ میں نیوٹرل نہیں رہنے دے گا۔